رات کے آخری پہر جب طاقت خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگتی ہے تو تاریخ خاموشی سے اپنا فیصلہ لکھ چکی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ تاریخ تلوار سے لکھی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ غلط فیصلوں، غلط وابستگیوں اور خود ساختہ اساطیر کے ذریعے لکھی جاتی ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا زوال کسی دشمن کی کارروائی نہیں تھا، یہ کسی بیرونی سازش کا نتیجہ نہیں تھا، یہ کسی جنگ میں شکست بھی نہیں تھی، یہ ایک ذہنی، سیاسی اور اخلاقی غلط فہمی کا انجام تھا۔ ایک ایسا انجام جو اس وقت شروع ہوا جب ایک فوجی افسر نے ایک سیاستدان کو لیڈر نہیں بلکہ نجات دہندہ سمجھ لیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ہیرو پرستی ہمیشہ سے اداروں کی سب سے بڑی دشمن رہی ہے، اور عمران خان اس ہیرو پرستی کا سب سے کامیاب اور سب سے خطرناک مظہر تھا۔ عمران خان کی سیاست کبھی پالیسی پر نہیں کھڑی رہی، وہ شخصیت پر کھڑی رہی۔ وہ خود کو اخلاقیات کا واحد پیمانہ سمجھتا تھا، مگر ادارہ جاتی نظم و ضبط سے عاری تھا۔ وہ عوام میں خود کو سچا ظاہر کرتا تھا، مگر نجی فیصلوں میں شدید غیر ذمہ دار تھا۔ وہ سیاسی طور پر ناتجربہ کار تھا، مگر اقتدار کا شدید خواہش مند بھی۔ اس کی پوری سیاست ذاتی تعریف، مسلسل توجہ اور اندھی عقیدت پر قائم تھی۔ جب حکومت ملی تو پالیسی کی جگہ جذبات نے لے لی، جب ریاست ملی تو اداروں کو موڑا گیا، اور جب تنقید آئی تو اسے غدار کہہ دیا گیا۔ عمران خان نے سیاسی جماعت نہیں بنائی، اس نے ایک کلٹ بنایا، ایک ایسا کلٹ جس میں لیڈر کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جس میں سوال جرم ہے، اور جس میں ادارے صرف اس وقت قابل قبول ہیں جب وہ لیڈر کے تابع ہوں۔ اسی کلٹ کو چلانے کے لیے اسے شارٹ کٹس درکار تھے۔ جمہوری عمل سست تھا، پارلیمنٹ بورنگ تھی، قانون رکاوٹ تھا، لہٰذا طاقت کو موڑنے والے لوگ عام ہو گئے۔ یہیں سے فیض حمید کا کردار ابھرتا ہے۔ فیض حمید ایک متحرک اور قابل افسر کے طور پر جانے جاتے تھے، لیکن ان کی سب سے بڑی غلطی یہ نہیں تھی کہ وہ طاقتور تھے، بلکہ یہ تھی کہ انہوں نے عمران خان کی حقیقت کے بجائے اس کے گرد بنے ہوئے افسانے پر یقین کیا۔ انہوں نے ایک سیاسی تجربے کو قومی نجات سمجھ لیا، انہوں نے غیر مستحکم شخصیت کو ریاستی تحفظ فراہم کیا، اور انہوں نے سیاسی وفاداری کو ادارہ جاتی غیر جانبداری پر فوقیت دی۔ یہیں سے ریاستی نظام بگڑنا شروع ہوا۔ سول ادارے ایک شخص کے سیاسی مفادات کے لیے جھکائے گئے، انتظامی فیصلے شخصیت کے گرد گھومنے لگے، اور فوج آہستہ آہستہ ایسے تنازعات میں داخل ہوئی جہاں اسے کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عمران خان کو قابلیت نہیں چاہیے تھی، اسے وفاداری چاہیے تھی، اور جو وفادار تھا وہ محفوظ تھا جب تک وہ مفید تھا۔ یہ کلٹ ہر اس شخص کو کھا جاتا ہے جو اس کے قریب آتا ہے۔ دسمبر 2025 میں جب نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید بدعنوانی، سیاسی مداخلت اور آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت مجرم قرار دیے گئے تو یہ محض خبر نہیں تھی، یہ اس کلٹ کا پوسٹ مارٹم تھا۔ 14 سال قید بامشقت یہ بتاتی ہے کہ معاملہ معمولی نہیں تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ایک جنرل سیاسی سائے میں آ کر ریاستی حدود عبور کر چکا تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عمران خان کے گرد بننے والا دائرہ ہر اس شخص کو نقصان پہنچاتا ہے جو اس میں داخل ہوتا ہے۔ جنرلز، بیوروکریٹس، سیاسی ساتھی، ادارے، کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ پی ٹی آئی کی قیادت یا تو جیل میں ہے یا پھر منتشر، ریاستی ادارے شدید دباؤ میں رہے، اور ملک غیر معمولی پولرائزیشن کا شکار ہوا۔ یہ سب کسی ایک شخص کی سازش نہیں تھا، یہ ایک شخصیت پر مبنی سیاست کا قدرتی نتیجہ تھا۔ ہیرو پرستی احتساب کو معطل کر دیتی ہے، طاقت کے غلط استعمال کو نیکی سمجھا جاتا ہے، اور منتخب شخص کو اخلاقی استثناء دے دیا جاتا ہے۔ عمران خان نے اس ماڈل کو مکمل کیا۔ سوشل میڈیا جنگ کا میدان بنا، جلد سے ذاتی تسکین کا ذریعہ، پالیسیاں غیر ضروری ہو گئی، اور ادارے صرف سٹیج پراپس رہ گئے، اور فیض حمید اسی دنیا میں داخل ہوئے، اور اسی دنیا نے انہیں توڑ دیا۔ پاکستان آرمی کا فیصلہ ہے کہ ایک سابق طاقتور جنرل کا احتساب کیا جائے۔ یہ کسی فرد کے خلاف نہیں تھا، یہ ادارے کو بچانے کا عمل تھا۔ یہ ایک واضح پیغام تھا کہ فوج
गलती बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सियासी वफादारी नहीं। कि कोई जनरल, कोई सियासतदान और कोई कल्ट इदारे से बड़ा नहीं। यही वजह है कि इदारे जिंदा रहते हैं और शख्सियात खत्म हो जाती हैं। फैज हमीद का अलमिया ये नहीं कि वो गिरे, असल अलमिया ये है कि वो क्यों गिरे। ना दुश्मन की वजह से, ना जंग की वजह से, ना बैरूनी साजिश की वजह से, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को एक ऐसे शख्स से जोड़ लिया जिसने ज़ाती अकीदत को पॉलिसी और इंतशार को इनकलाब समझा। ये कहानी किसी एक जनरल की नहीं, ये एक वार्निंग है। जब लीडर को मुकद्दस समझा जाए तो रियासत कमजोर हो जाती है, और जब इदारे खुद को साफ करते हैं तभी कौमें आगे बढ़ती हैं।